خواتین حضرات، یہاں پہ آپ کے نالج کے لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ جنات جو ہیں صرف مرد اور میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے جنات جس مٹیریل سے بنتے ہیں اسے سانپ بھی ہوتے ہیں، اسے بلیاں بھی ہوتی ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں، یہ ساری بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کا مٹیریل اور ہوتا ہے لیکن ان شکل چینج کر لیتے ہیں. اور جنات جب بھی انسانی آبادیوں میں آتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اکثر سانپ بن کے آتے ہیں. اگر کوئی آپ کو سانپ دیکھیں تو دو تین دفعہ اس کو الرٹ کریں کہ اگر تم ہو چلے جاؤ، اگر وہ جن ہوگا تو غائب ہو جائے گا. تو جو بہم نے یہ بات کی کہ بلی کی شکل میں، یہ بلی اور چھپکلیوں کی شکل میں سانپ اکثر، یہ آسٹر ورلڈ کے جو ممبر جسے ہم کہتے ہیں نوری مخلوق ہے، وہ انسانی آبادیوں میں آتے رہتے ہیں. میم جب یہ کوئی اس دنیا کا بندہ آتا ہے، آپ کے جسم پہ وزن پڑتا ہے یا آپ اسی کیفیت میں نارمل رہتی ہے؟ نہیں، مجھے فیل ہوتا ہے وزن پڑتا ہے. اور کوئی اگر کوئی نیگیٹو ہے نا، پھر تو مجھے سر پہ، ادھر گردن پہ، کندھوں پہ اور آنکھوں پہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. آپ کسی بلڈنگ میں، کسی گھر میں چلی گئی ہیں اور وہاں پہ بسیرا نیگیٹو ہے ان چیزوں کا، تو آپ کو بدن پڑ جائے گا. مجھے فوراً پتا اس جگہ سے مجھے جسے وہ چیز بلاتی ہے نا، اس کی پریزنس شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی میں یہ بھی ایک واقعہ شاید میں پہلے سنا بھی چکی ہوں، لیکن اب پتہ نہیں کتنے واقعے سنائے ہیں کتنے نہیں سنائے. میری ایک بہت پیاری فرینڈ تھی، میں ان کے گھر کوئی سامان میں نے چھوڑنے جانا تھا، انہوں نے دبئی جانا تھا، تو میں ان کے گھر گئی. شام دوپہر کا وقت تھا، میں نے وہاں چائے پی اور میں نے اس کو ایک دم پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں کہا ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. کہتی ہے ہاں سب خیریت ہے. تو اس نے کہا سب ٹھیک ہے. تو میں نکل کے واپس آ گئی. رات میں مجھے اس کا فون آیا، تم نے کیوں پوچھا تھا؟ میں کہا اگر سب خیریت ہے تو تم کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ اس نے کہا نہیں خیریت نہیں ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے اس طرح کے مسئلے مسائل، کیونکہ میں انٹر ہوئی ہوں مجھے پریزنس پتا چل گئی کہ کوئی موجود ہے اور بہت طاقتور، بہت خوفناک. ہاں، اب میں نے سے پوچھا کہ کیا وہ ان کو، مجھے ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کی لائف کو افیکٹ نہ ہو رہا ہو. اس نے کہا تم ابھی آ سکتی ہو تو آ جاؤ. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہم دونوں گئے، ان کے ہسبینڈ میرے ہسبینڈ کے دوست بھی تھے. ہم گئے تو ان کے ماشاء اللہ 6-6 فٹ کے بچے. اب وہ جناب انہوں نے کہا جی ہماری بہو وہ نئی بیاہ کے لائے تھے، تو اس پہ وہ ایک مخلوق ٹائپ نے حملہ کیا جو مطلب کافی ان کو مسائل آ رہے تھے. بلیاں تھیں جو روتی تھیں ان کے کچن کے باہر، اور ان کو انہوں نے زہر دے دیا، دفنا دیا. صبح پھر وہ نکل کے بیٹھ گئی اور بلی کو زہر دے دیا کیونکہ وہ بہت روتی تھی. اور ان کی کچن کے دروازے پہ نا وہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے کیا کیا، تنگ آ کے نا اس کو چھوڑ کر آتے وہ پھر آ جاتی، زہر دے دیا. وہ دونوں بلیاں مر گئی. انہوں نے اسی وہیں گڈھا کھود کے دفنا دیا. اگلے دن پھر وہ بیٹھی ہوئی، پھر آ گئی. تو مطلب وہ بہت خوفزدہ تھے سارے. یعنی کہ وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ آ کے فل اپیرنس دے کے اپنی حاضری دکھا رہے تھے بہت زبردست طریقے. بہو پہ تو اٹیک ہوا تھا 2-3 بار. اچھا اب میں نا اوپر والے پورشن میں سارے مسئلے زیادہ تھے. اب میں نے کہا اچھا مجھے دکھائیں. کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں. 6-6 فٹ کے لڑکے، نہ میرا خامد نہ ان کا خامد. عربی شہزادہ آ گیا نہیں، اس میں خود ہی شہزادی تھی. ان کی بہو نے مجھے صرف لائٹ جلا کی تھی، جائے خود ہی آپ اوپر. اچھا میں اوپر دیکھ رہی ہوں، مجھے پتا تھا کہ کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے. میں نے کچن میں دیکھا تو وہ بالکل ریچھ نما، بہت لمبا چوڑا، اور اس کی صرف ایک آنکھ تھی یلو کلر کی ایسے ماتھے پہ. لیکن آپ کو یہ فیل ہو گیا somebody watching you. ہاں، اور مجھے جب میں نے دیکھا، میں نے اس کو دیکھ لیا، اس کی شکل حیت سب دیکھ لیا. اچھا میں نے شو یہ نہیں کیا کہ میں نے دیکھ لیا تو، لیکن پتا اس کو بھی چل گیا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا. اور جب میں سیڑھیوں سے اتری تو جب یہ لوگ جہاں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی سی ونڈو تھی، وہاں اس جیسی شکل کی مخلوقات بیٹھی ان کی باقاعدہ باتیں سن رہی تھی. ہاں، اور اس قد کے. ٹھیک ہے. میں اتری، میں نے ان کو ایک دم سے بتایا نہیں کہ گھبرا جائیں گے. میں کہا چلیں گے وہ. میں نے اس دن پہلی بار ان سے پوچھا یہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ کینٹ میں گھر تھا بہت بڑا کہ کرائے پہ ہے. انہوں نے تب بتایا، بزنس مین تھے کافی بڑے، کہ یہ کرائے پہ ہے، ہم انویسٹ نہیں کرتے پیسہ گھر میں اتنا. تو میں نے کہا کیونکہ میں نے جو دیکھا تھا نا کہ وہ بہت ہی پاورفل چیز تھی، اور ان کی بیگم خاصی افیکٹ میں تھی جو میری دوست تھی. میں نے ان کو کہا چھوڑ دیں اگر چھوڑ، کیونکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لمبی جنگ ہے متشدد. ہاں. تو اچھا انہوں نے کہا اچھا یہ وہ کچھ بتائے پڑھنے کو یہ وہ. میں نے کہا جو اللہ کا کلام کرے گا. میں کہا لیکن معاملہ یہ بہت پرانا ہے اور وہ آپ سے پہلے کے رہائشی ہیں اور وہ جانے کو تیار نہیں ہے اور نقصان تک جائیں گے بہت زیادہ. میں نے اپنی فرینڈ کو ذرا سمجھانے کی کوشش، اس کو تو سمجھ آ گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے تب تک اتنا تھا بھی نہیں، کوئی ہاف بلیو لوگوں کا ہوتا ہے.
انہوں نے اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. اب یقین مانیں یہ پرابلم آتی ہے اکثر, بہت آتی ہے. یہ پرابلم آتی ہے. اب یہ کیا ہوا, ان بچے کی اس بہو اور وہ گھر میں اس میں بس ہی نہیں سکی, وہاں ڈائیورس اس کی ہو گئی, وہ رہنے کو تیار ہی نہیں ہوئی, وہ جس کی ڈائیورس ہو گئی. اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ میری فرینڈ بیمار پڑ گئی, پھر ان کو اس کے بعد انہوں نے گھر چھوڑا, لیکن اس کو بیماری ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. 8 مہینے کے اندر وہ اس دنیا سے چلی گئی, اور وہ اتنی خوبصورت اونچی لمبی تھی, لیکن وہ بالکل اتنی سی, اس سے آخری ملاقات وہ ہاسپٹلائز تھی, اس کے بیٹے کا مجھے فون آیا کہ ماما آپ سے ملنا چاہتی ہیں. میں گئی, اس نے سب کو باہر نکال دیا, مجھے کہتی ہے کہ صرف میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. سب کو نکال دیا, سب کو باہر نکال دیا. تو مجھے اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم بالکل ٹھیک بولتی تھی, کسی نے احساس نہیں کیا, پر وہ چیز مجھے اس نے نہیں چھوڑا, وہ مجھے اندر سے روز کھاتی ہے, روز مارتی ہے. بہرحال کہتی بس تم مجھے نا دم کر دو. اب مجھے پتا ہے کہ میں جا رہی ہوں, اب مجھ سے میری برداشت بھی ختم ہو گئی ہے, میں نے اللہ سے کہا ہے کہ مجھے لے جائیں. اب یقین مانے میں نے اس کو دم کیا, پیار کیا, میں اتنی بے بسی محسوس کر رہی تھی. میں وہاں سے نکلی ہوں تو باقی کیونکہ رشتہ دار کافی ملنا چاہ رہے تھے, میں نکل کے گھر پہنچی ہوں. 1 گھنٹے بعد مجھے ان کے بیٹے کا فون آ گیا کہ انتقال ہو گیا. اور جب جنازہ ہم نے غسل کے بعد, وہ واپس اپنی پرانی حیت پہ آ گئی, ویسے ہی ڈیل ڈال, وہی رنگت, گلاب کی طرح وہی واپس ہو گئی, جیسے کبھی کوئی بیماری یعنی کہ وہ جو نیگیٹو تھی وہ چیز وہ اس کے خون میں اور ڈی این اے میں شامل تھی, وہ نکل اور اندر گئی سے تنگ کر رہی تھی. ہاں, وہ جیسی روح نکلی ہے, غسل دیا ہے, وہ واپس پہلے کی حالت پہ آ گئی. مطلب میں نے تو اس پوری فیملی کو تباہ ہوتے دیکھا ہے, ختم ہوتے دیکھا ہے. ایسی ایسی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. اچھا میم, اب آپ نیچرل ٹیلنٹ ہم کہتے ہیں جو روحانیت کا, تصوف کا, تو کبھی جب آپ زندگی میں کبھی کسی درویش, کبھی صاحب روحانیت یا صاحب تصوف یا صاحب حال درویش سے کبھی آپ نے کوئی ٹپس لی یا نہیں کبھی کسی کے پاس گئی؟ نہیں, مجھے جو اچھا, میں تو نیک لوگوں کی تلاش میں رہتی ہوں کہ کچھ سیکھنے کو ملے, اور ایسے ملے بھی. ایک تو میرے سامنے ہی بیٹھا, میں تو گناہگار ہوں, بھائی ہوں میں, سلامت رہے کچھ رہے. اچھا, لیکن ایسے مجھے لوگ ملے بھی. اچھا میں نے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہاں ویسے یہ پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ جو مجھے اسپرچل جو ہے نا, وہ آپ کو کلک کرتا ہے, اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک آرا ہوتا ہے. میرے پاس سے کوئی گزر جائے نا, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیگیٹو پرسنل ہے, یا اب یہ میرے ساتھ بٹی صاحب یہ تک ہوا ہے. ایک میں تصویر دیکھ رہی ہوں ایسے کر کے, میرے سامنے ایک فریم ہے, میں کسی کے گھر گئی, فریم میں تصویر دیکھ رہی, خاتون کی تصویر تھی. اب وہ تصویر ایک دم چہرہ بدلا ہے, بظاہر وہ بڑی اچھی, ہاں چہرہ بدلا, اور اتنے تھے لمبے دانت, اور وہ چڑیل کی صورت اختیار کر گئی. اب میں نے جب مکین تھے, میں نے ان کو پوچھا, میں کہ خاتون کے حوالے سے, وہ ان کے شوہر میرے بہت اچھے جاننے والے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے. میں نے اس کو جب پوچھنا شروع کیا, تمہاری بیوی کے ساتھ اس طرح یہ, تو وہ میری شکل دکھ رہا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلو, تم تو ملی بھی نہیں ہو. تو مطلب یہ کہ مجھے بعض اوقات تصاویر چیزوں میں سے, اب میں کوئی لوگ پرابلم ڈسکس کرتے ہیں, میں زیادہ تر تصاویر ہی منگواتی ہوں. ملنا جلنا تو جو میری کوشش ہوتی ہے چھوٹی موٹی, وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے, میں کہتی ہوں بغیر فلٹر, بغیر میک اپ ہوں گے, اصل شکلوں کی تصویریں بھیجیں. ایک تو اتنے فلٹر لگے رہتے ہیں نا,